علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا یہ سلسلہ فقہ الاسماء الحسنی کے نام سے جو چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ان کا تعارف ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ کہ اس میں اصل جو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس شخص نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب احصاء کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں پہلی جو چیز ہے ان کا جاننا، سب سے پہلے ان کا علم رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے اسماء ہیں۔ پھر دوسری جو صورت ہے کہ ان کے معانی اور مفہوم کا سمجھنا، کیونکہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، عربی زبان میں ہیں اور معانی اور مفاہیم پر مشتمل ہیں، اور پھر ان کو اپنے عمل میں لانا، یہ احصاء کا معنی ہے۔ تو اس پر کیسے عمل ہوگا، اس حوالے سے یہ ایک سلسلہ ہے فقہ الاسماء الحسنی، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ تو گزشتہ ہفتے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھی، اور آج بھی ایک تمہیدی گفتگو اس موضوع کے اوپر کہ ان کی معرفت کے فوائد کیا ہیں۔ کہ اگر ایک شخص اسماء اللہ و صفات ہی، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو فوائد کیا حاصل ہوں گے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور یہ شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی تعظیم دل میں آئے، اور یہ ایسی تعظیم اور ایسی محبت کہ پھر جب اس کے سامنے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات یا اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور دوسری طرف ساری دنیا ہو
تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لبیک کہنے والا بن جائے. یہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہو دل میں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، تو پھر ایسے مراحل آتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، اور یہ معرفت جو ہے انہوں نے یہ دنیا کی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے بتوں کو دیکھا کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہ تو نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں نہ سن رہے ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں، کیسے اور نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح معرفت یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی، پھر ایک طرف پوری قوم ہے، اپنے گھر والے، خاندان والے، اسی طرح قوم اور برادری والے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، اور گھر سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، نکل جاتے ہیں، آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں. یہ سارے مراحل ان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن تمام سے جو ہے وہ سرخرو ہو کر گزر جاتے ہیں. وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جاننے سے، ان کا علم رکھنے سے جو ہے انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جس شخص کو یہ معلوم ہو. ایک بڑی معروف روایت ہے، بہت ساری کتب حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے ایک لشکر بھیجا، اس پر ایک امیر مقرر کر دیا، ایک صحابی کو. وہ صحابی جب بھی نماز پڑھاتے تھے، جب بھی تلاوت کرتے تھے، جہری نمازوں میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو تلاوت ان کی ختم سورہ اخلاص پر ہوتی تھی. یعنی ہر نماز پڑھاتے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ ان کا معمول تھا، یعنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، ہر نماز میں پڑھتے. جب یہ غزوہ سے واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بتایا، ان کی شکایت کی گئی کہ ان کا معمول یہ تھا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا. تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ عمل کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر جو ہے وہ نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھنا، دوسری صورتوں کے ساتھ ملا کر سورہ اخلاص لازمی پڑھنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ذکر ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، رحمان کی صفات، اور مجھے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان ناموں کا جاننا، اس کے بعد جو ہے وہ ان سے محبت. کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کروں، ان کی تلاوت کروں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جا کر اس کو خوشخبری دے دو، بشروہ. 2-3 روایات ہیں، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کو جا کر خوشخبری دو کہ ان اللہ یحبہ، کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے، ان صفات سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تم سے محبت ہے. اس کو جا کر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اس کے جا کر بتاؤ حبک ایہا یدخلک الجنہ، کہ تمہارا یہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. یعنی یہ تمہیں اتنی پسند ہے، تمہیں اس سے محبت ہے،
تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ تم اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور آپ اگر اس صورت کو دیکھیں تو ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پر، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر مبنی ہے. بلکہ یہی نہیں، صرف قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں یا جتنی بھی صورتیں ہیں جن کی فضیلت آئی ہے، وہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کے توحید پر اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مبنی ہیں. جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ تعدیل ثلث القرآن، قرآن کے ثلث، تیسرا حصے کے برابر ہے. یعنی یہ ایک سورت 10 پاروں کے برابر ہے. اتنی فضیلت اس کی. اگر 3 دفعہ گویا کہ ایک شخص 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، وہ ایسے ہی ہے جس نے پورا قرآن پڑھ لیا. اتنی فضیلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. اسی طرح آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز، فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت باقی رہتی ہے. یعنی اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں صرف موت حائل ہے. جیسے ہی اس کی موت آتی ہے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. اب آیت الکرسی کی یہ فضیلت، اس کے بارے میں کہا اعظم آیت فی القرآن، قرآن کریم کی سب سے عظیم، سب سے بڑی آیت ہے. یہ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ما ہی اعظم آیت فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پہلے تو جواب دیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو پھر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی یہ سب سے بڑی آیت ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد پیش کی کہ ابی بن کعب، تمہیں یہ علم مبارک ہو، یہ بڑا مبارک علم ہے جو تمہارے پاس ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. اور اس آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت قرار دی گئی. حالانکہ الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت نہیں ہے. سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، آیت دین کہلاتی ہے، قرض کے متعلق ہے. وہ الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت وہ ہے، تقریباً ایک صفحے پر ایک پوری آیت ہے. لیکن یہاں اس کے اندر معانی اور مفاہیم، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہی ذکر ہوئے ہیں. اس بنا پر قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی آیت قرار دی گئی. اور اسی بنا پر جو ہے بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں. اسی طرح شیطان سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے آیت الکرسی. جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اگر صبح کے وقت پڑھ لی جائے تو پورا دن کے لیے جو ہے وہ شیطان سے محفوظ ہوتا ہے. رات کو اگر پڑھ لیا جائے تو رات میں جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح سوتے وقت پڑھنا، بہت سارے جو ہے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور تعلیم دیتے تھے. وہ بار بار یاد دہانی کروانا، بار بار اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا، اس کو یاد کرنا،
چونکہ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، تو اسی لیے ان کی تعلیم دی گئی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ، اس کو کہا گیا کہ ام القرآن، قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا ایک نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے، اس کا لب لباب ہے۔ یہ حدیث میں ذکر ہے کہ یہ پورے قرآن، اس کو ام القرآن کہا گیا، قرآن کریم کا خلاصہ۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور جتنی بھی دعائیں ہیں جن کی فضیلت آئی ہے، اگر آپ غور کریں تو ان میں سب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ذکر ہیں، تو یہ ہمیں اس کی تعلیم دی گئی۔ تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ہے گمان جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ سبحانہ وتعالی، تم میں سے کسی ایک کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ اس کا گمان اللہ تعالیٰ پر اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھے ہوئے جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گمان پر پورا اترتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، یہ میرا بندہ مجھ پر جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، جیسا اس کا یقین ہوگا، جیسا گمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے۔ اور جتنا مضبوط یقین ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے، بلکہ انسان کے لیے وہاں سے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیں گے جہاں پر ایک انسان کو یقین اور تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اس راستے پر چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور معیت خاصہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد یہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس راستے پر چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دریا کے قریب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے جو فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور سامنے سمندر ہے، کوئی ایسا ساز و سامان بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی کشتیاں ہیں، نہ کوئی اور ایسا کہ کسی ذریعے جو ہے وہ سمندر پار کر دیں۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سامنے کھڑی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتی ہے کہ اب کیا کریں؟ اے موسیٰ، کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے جو ہے وہ سمندر ہے، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اگر پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر
آگے جاتے ہیں تو دریا میں غرق ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ موسیٰ اس طرف جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. ان کو جواب دیتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین. انہوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے. تو ان کا شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ راستہ کوئی سامنے نظر ایسا نہیں ہے. سامنے ان کو بھی دریا اور پانی نظر آ رہا ہے، اور دریائے نیل جو بڑا معروف ہے، بڑا گہرا دریا ہے، سمندر. اور پیچھے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. باقی راستہ ان کو بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین اور ایمان تھا، اور اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس یقین کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے کوئی راستہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. اور جیسے ہی لاٹھی ماری اس سے 12 راستے بن گئے. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو، جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اس کے لیے ایسے راستے بنتے ہیں. بظاہر جو ہے یہ انسانی تصور سے بالا تر ہے، بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے رب کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دینے والا ہے. جہاں پر انسان کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہوتی ہے. جہاں انسان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، انسان تصور کرتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا، وہاں سے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، تب یہ معاملات ہوتے ہیں. اور یقین کب آتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے. انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام اللطیف بھی ہے. اس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے بہت باریک بین، باریکی سے دیکھنے والا. دوسرا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب پیدا کرنے والا، جہاں پر انسانی ختم ہو جائے، انسانی جو تصور ہے یا انسانی جو اسباب ہیں وہ ختم ہو جائے، وہاں سے اللہ تعالیٰ راستہ بنانے والا ہے. تو ایک انسان کو جب کچھ چیز ناممکن نظر آ رہی ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کہ اس نام کو پکارے، اللہ تعالیٰ کو اس نام کا واسطہ دے لطیف. اور یہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جب ان کا سارا معاملہ ہو گیا، والدین بھی ان کو مل گئے، بھائی جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں، اس کے بعد یہ الفاظ کہے تھے کہ ان ربی لطیف لما یشاء. جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے کنویں میں ڈال دیا گیا، جنگل کا اندھیرا کنواں جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی. قرآن نے اس کو غیابت الجب، ایک بہت گہرا اور دوسرا اندھیرے والا کنواں، اور ایک چھوٹا بچہ اس میں ڈال دیا گیا. یعنی ایک انسانی سوچ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زندہ بچنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے.
بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان اتنے گہرے کنویں میں اس کو ڈال دیا جائے جنگل میں، وہاں زندہ بچ جائے اور پھر وہاں سے زندہ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی اسباب پیدا کیے۔ ایک قافلہ آیا، پانی کے لیے گیا اور انہوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو نکال دیا۔ یہ بظاہر ناممکن امر ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بڑا باریک بین ہے، وہ کرنے والا ہے جو انسان کے تصور سے بھی بالاتر ہو۔ پھر جا کر انہوں نے بھیج دیا ایک بچہ جو اس کو بیچ کر غلام بنا لیا جائے، یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ بادشاہ بن جائے گا؟ ایسا انسانی سوچ کے اعتبار سے کیا کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ غلام بنا دیا گیا ہو؟ اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آج سے چند سال بعد یہ شخصیت جو ہے وہ بادشاہ ہوگی؟ ایک عام شخص اگر جو ہے وہ غلام نہ بھی ہو، اس کے بارے میں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ان کو بھیج دیا گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بھی راستہ بنایا۔ پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی ان پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس وقت کے بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، اب جیل میں ڈال دیے گئے اور جیل میں کافی عرصہ گزار دیا۔ ان کے ساتھ 2 لوگ اور داخل ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ نکل گیا، بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، بھول گیا۔ اس کو کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس، تو اس کو یاد ہی نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام کئی سالوں سے جیل میں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، اور پھر جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتائی اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کر دی۔ اور یہ بادشاہت ملنے کے بعد سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی جو کل تک دشمن تھے، جو کل تک اس بات پر تھے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے، اس کی وجہ سے ہمارے باپ کی محبت تقسیم ہو گئی، اس سے زیادہ اور ہم سے کم۔ کل جو ہے وہ جانی دشمن بنے ہوئے تھے، آج سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ایسا بھی بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ تو جب پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے وہ لطیف ہے، اس کی صفت جو ہے وہ لطیف ہے، وہ اپنے کاموں میں بہت باریک بین ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اس سے اور بہت سارے واقعات، صحیح بخاری میں ایک بڑا معروف واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم تھا، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں خیر ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو اس میں بہتری ہی ہوگی۔ جا کر چھوڑ کر واپس آنے لگے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کی بیوی پیچھے سے آواز دیتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چل دیے، واپس آنے لگے مکہ سے، اور وہ آواز دیتی ہیں سیدہ ہاجرہ کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس وقت ایسا صحرا تھا کہ اس میں گھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی،
پانی کی ایک بوند نہیں تھی، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں پانی ہوتا ہے بالکل، اور نہ ان کے پاس اتنا سامان وغیرہ بھی نہیں ہے جو وہاں رہ کر گزارا کر سکیں۔ تو آواز دیتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دیتی ہیں کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تیسری دفعہ پھر پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر خود ہی سوال کرتی ہیں، اللہ امرک بہذا، ابراہیم یہ تو بتا دو کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر ان کے الفاظ سنیں، آگے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ یہاں بھی ہمارے لیے کوئی اسباب پیدا کرے گا، یہ ان کا یقین ہے اللہ تعالیٰ پر۔ حالانکہ بظاہری اعتبار سے، انسانی اعتبار سے وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی جانور ہے، پانی کہاں سے آئے گا، کھانے پینے کا کہاں سے آئے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کی یہ کیفیت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، لن یضیعنا اللہ ابدا۔ اور پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا۔ جو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی پیاس بڑھ گئی، ان کے پاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ایسا چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک جاری رہے گا، اس کے بارے میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جو شخص جو مراد لے کر پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مکہ کو بسا دیا، وہاں پہ بیت اللہ تعمیر ہوا، یہ سب ان کے ایمان کا نتیجہ۔ صفا اور مروہ پر جو سعی کی جاتی ہے انہی کی یاد میں۔ تو جتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو، جتنا یقین ہو، اللہ تعالیٰ اتنے راستے بناتا ہے۔ اور یقین کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی وسیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہی وسیلہ اختیار کرو۔ تو تین طرح کے وسیلے اہل علم کہتے ہیں کہ جائز ہیں۔ تین طرح کا وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب یہ استعمال کیا جائے تو جو قبولیت ہے اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کسی بھی دعا میں وسیلہ اس کو اگر اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور معاملات حل کر دیتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ تین لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، اب جو ہے وہ غار کے سامنے اتنا بڑا پتھر آ گیا کہ ہٹ نہیں رہا، کوشش کرنے کے باوجود ہٹ نہیں رہا۔ وہاں پر جو ہے وہ تینوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک خالص اور نیک عمل کا وسیلہ دیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پتھر سامنے سے ہٹا دیا۔ تو ایک تو یہ وسیلہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل اگر تیرے ہاں قابل قبول ہے تو اس کے وسیلے سے میرا یہ معاملہ حل کر دے۔ دوسری صورت وسیلے کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ، میں تجھ سے تیرے اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ اور اس کا حکم دیا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ان کو وسیلہ بناؤ دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے۔ ایک بڑی معروف یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک اسم اعظم جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسم اعظم پڑھتا ہے دعا سے پہلے، اس کے بعد جو کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس میں بھی اہل علم نے بہت سارے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ یہ الحی القیوم جو ہے، ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسم اعظم ہیں۔ جو پہلے انسان یہ پڑھے اس کے بعد دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض نے یہ ذکر کیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ میں بھی ہیں اور سورہ آل عمران میں بھی ہیں، تو یہی الفاظ جو آیت الکرسی میں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے اسماء ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ اسم اعظم ہیں، ان کے اگر وسیلہ اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری جو قسم ہے وسیلے کی مشروع اور جائز، وہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، کسی نیک آدمی سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، یہ بھی جائز ہے اور اس کی بھی تعلیم دی گئی۔ خود صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور ان سے اپنے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور اپنی والدہ کو دعوت دے، بہت زیادہ دعوت دینے کے باوجود وہ ایمان جب نہیں لائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اسلام کی نعمت سے نواز دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ ایک شخص ہے اویس کرنی کے نام سے، کرن قبیلے کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، اس کے اپنی کے لیے دعا کروانا۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا نیکی کرنے والا ہے، کہ جب بھی اس سے ملاقات ہو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ وہاں اس قبیلے کے جتنے بھی لوگ آتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے کہ تم میں کوئی اویس تو نہیں ہے، اور ایک دفعہ آپ نے پوچھا تو ان کو مل گیا اویس کرنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اپنے لیے دعا کروائی۔ تو اپنی دعا میں جو ہے ان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا استعمال کرنا اور باقاعدہ اس کا حصہ بنانا، یہ بھی شریعت کے ہاں مطلوب ہے۔ تیسرا، اگر انسان کی زندگی میں ان کے مطابق اگر عمل ہو، کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندوں میں بھی پسند کرتا ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور بندے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک بڑی معروف دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ سے درگزر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں سے درگزر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ بلکہ سورہ نور کی آیت میں فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کہ لوگوں سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو، کیا اس بات کو تم پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ واقعہ افک بڑا مشہور واقعہ ہے، جس میں منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا دی، اور اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، منافقین کے ساتھ ہو گئے اور باتیں کرنے لگ گئے۔ اس میں ایک شخص مستہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور ان کی زیر کفالت تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ باتیں کی کہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے وہ ان پر تہمت لگا دی اور ان میں شامل ہو گئے، انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر مہینے کا راشن باندھا ہوا تھا، ان کا جو ہے وہ کہ ہر مہینے کا خرچ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جیب سے جا رہا تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ باقی تو چلو منافقین ہیں کچھ اور کچھ مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ شخص یہ بھی ان میں شامل ہے جس کو ہر مہینے میں جو ہے اس کو راشن دیتا ہوں، اس کی کفالت میں کرتا ہوں، اور اسی نے جو ہے وہ میری بیٹی پر تہمت لگا دی، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آئندہ جو ہے وہ اس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اور حقیقت میں بہت بڑی، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں تھی، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا رہا، بہت بڑا جرم تھا یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ اس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ جو قسمیں کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دیں۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ معاف اور درگزر کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں اس بات سے محبت نہیں ہے یا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں معاف کر دے؟ تو وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بھی پسند کرتا ہے، بندوں کے اندر بھی اگر وہ صفات ہیں، کچھ صفات ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے متعلق اس کے اگر تقاضوں کو پورا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ صفت جو ہے وہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور بندوں کے اندر جب یہ صفت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش آتی ہے ان کے ذریعے۔ یعنی انسان تو دور کی بات، اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی جانور کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر بھی جوش مارتی ہے۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، وہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ رحم۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کے بارے میں کہ بدکار اور زانیہ عورت ایک کنویں میں پانی پی رہی تھی خود، اس نے دیکھا کہ کتا بہت زیادہ پیاسا ہے، شدید پیاس میں ہے،
اور اس کو پانی کہیں نہیں مل رہا، کنویں میں پانی گہرا ہے، تو اس کو دیکھ کر ترس آ گیا کتے پہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ترس آ گیا. اس نے اپنا جوتا نکالا، اس سے کنویں سے پانی نکالا، اس کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کی مغفرت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے والے. تو وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اگر بندوں کے اندر جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق، جیسے شریعت نے حکم دیا کہ رحم کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتی ہیں. اسی طرح اس علم کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو علم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس چیز کو جانو. یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صفات ذکر کی ہیں، ان کے متعلق جانو. جیسے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اس بات کو جان لو، اس کے متعلق علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جانو، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے، وہ اس کا جاننا یا کرنا واجب ہوتا ہے. وہ چیز جو امر کے صیغے کے ساتھ آ جائے، جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے دیں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب یہ نماز پڑھنا واجب ہے. تو اسی طرح جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے دیں، عربی زبان میں ایک امر کا صیغہ ہے، جس کے متعلق آ جائے، اس پر یہ قاعدہ یا اصول یہ ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم یہ واجب ہے انسان پر، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ. بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس بات کو جانو. تو یہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ یہ سیکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اس کو جاننا واجب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اسماء و صفات کا علم، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب امر ہے. یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جانیں. اور اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کل ما امر اللہ بہ امرا شرعیا فانہ یحبہ. ہر وہ معاملہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرعی حکم دے دیا، جس کو کرنے کا کہہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حکم دے دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے. تو یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ جو ہے وہ انسان اگر کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر حکم دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے، یہ زمین اور آسمان کی جو تخلیق کا مقصد ہے، اس مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے
سورہ طلاق کی آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اسی طرح 7 زمینیں پیدا کی۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ زمین اور آسمان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے جو ہے وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اس لیے پیدا کی کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قدیر، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی جو صفت بیان ہوئی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بنانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، اور یہ توحید کا ہی حصہ ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا کہ اس کو توحید علمی کہا جاتا ہے۔ توحید کی 2 اقسام ہیں، اس میں سے پہلی قسم جو ہے وہ توحید علمی، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق معرفت، اور پھر دوسری قسم توحید عملی، عملی طور پر توحید اختیار کرنا، تو یہ اسی کا حصہ ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح یہ علم جو ہے عبادت کے راستے کھولتا ہے۔ یہ علم جو ہے انسان کے لیے عبادت کے راستے کھولتا ہے، اور اس سے جو ہے انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ ایسے رب کی عبادت کرو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے، تو کیا وہ عبادت کرے گا؟ تو جتنی جو زیادہ معرفت ہوگی اتنی جو ہے وہ عبادت، اس میں لذت آئے گی، اس میں محبت پیدا ہوگی۔ جتنی صفات معلوم ہوں گی اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی۔ اور ایک چیز کہ یہ علم کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے، اہمیت یہ بھی ہے کہ اس علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ کہتے ہیں شرف العلم بشرف المعلوم، علم کی جو فضیلت ہے وہ جس چیز کے متعلق ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک اگر کوئی علم ہے دنیا کے متعلق تو دنیا کی جتنی اہمیت ہے اتنی اس علم کی اہمیت ہوگی، لیکن یہ علم جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور فضیلت اور جو مقام ہے وہی مقام اس علم کا ہے، اور سب سے بہترین علم یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کروایا ہے اور اس کی اہمیت میں سے کہ قرآن کریم کی بیشتر آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسماء ذکر کی ہیں۔ ہر آیت کا جو اختتام، بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کا اختتام اسی سے ہاتھ ہو رہا ہے۔ کہیں پہ واللہ غفور الرحیم، واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بکل شیء محیط، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ تو قرآن کریم کا فہم اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک اعرابی کے سامنے ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ یہ آیت پڑھی کہ چور اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ فاقطعوا ایدیہما جزاء من اللہ، یہ ان کی طرف سے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ آیت میں یہ پڑھ دیا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ
بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب قرآن کو سمجھنے والا جاننے والا تھا, اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, ایک سزا مل گئی, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس کے بعد یہ کیسے ذکر ہو سکتا ہے واللہ غفور الرحیم. اس نے جو آیت پڑھی تھی اس کہا کہ آپ نے ایسا پڑھا, ایسا ممکن نہیں ہے یہ, کیونکہ پیچھے جو ہے وہ سزا ذکر ہو رہی ہے, آگے یہ ذکر ہو رہا ہے واللہ غفور الرحیم, ایسا ممکن نہیں ہے. اس شخص نے دیکھا مصحف میں تو واللہ عزیز الحکیم تھا کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے, اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ قوت والا ہے, غالب ہے, اور اپنے فیصلوں میں حکیم ہے. تو یہ آیات کا ایک اس سے ربط ہے. تو قرآن کریم کے فہم میں جو ہے وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اسماء و صفات کے فہم کا, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے یہ ناموں کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. پھر فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کا شکار ہیں, الحاد کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دو. اب ان کو کیسے چھوڑنا ہے, جب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا یہ معنی ہے. الحاد کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں غیر اللہ کو بھی دے دینا. کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص نام ہیں, وہ اگر غیر اللہ کو بھی دے دیے جائیں تو یہ اس میں الحاد پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کی جنہوں نے عزا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام عزیز سے لیا ہوا تھا. افرأیتم اللات والعزا, ایک بت کو جو ہے وہ عزا نام دیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے اس نام سے, اور لات اللہ تعالیٰ کے نام الہ سے نکلا ہوا, جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے. یہ الحاد ہے. تو یہ نام جو ہے وہ کسی اور کو دے دینا اللہ تعالیٰ کی, جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاب, اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے دینے والا, داتا. جیسے ہمارے ہاں یہ نام اور بہت سارے ہستیوں کو دے دیا گیا, تو یہ الحاد ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کا بدلہ دے گا, ان کو سزا دے گا اس کی. تو جب ہمیں ان ناموں کے معرفت ہوگی, معلوم ہوگا, تبھی ہم ان سے بچ پائیں گے. دوسری الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام رکھنا, کوئی ایسا نام اللہ تعالیٰ کو دے دینا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں, کیونکہ یہ خاص اللہ کے جو نام ہیں یہ توقیفی ہیں, یہ وہی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. کوئی ایسا نام اللہ تعالیٰ کا نہیں رکھ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے خود نہ بتایا ہو, جو قرآن میں بیان نہ ہوا ہو یا حدیث میں بیان نہ ہوا ہو. اس کے علاوہ کوئی نام اللہ تعالیٰ کا نہیں رکھ سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کی. اور بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے معاذ اللہ, جیسے یہود نے کہا قالوا ان اللہ فقیر, کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, یہ بھی ایک الحاد کی شکل ہے. اسی طرح اسماء کا انکار کرنا, بہت سارے ایسے نام ہیں لوگ ان کا انکار کرتے ہیں, اور دو طرح سے انکار ہوتا ہے. ایک یہ کہہ دینا کہ میں اس کو نہیں مانتا, ایک عمل اس کے خلاف جب ہو, یہ عملی جو ہے وہ انکار, یا اس کو عملی کفر کہتے ہیں, کہ وہ مان رہا ہے کہ جو ہے مثلا رزاق اللہ تعالیٰ ہے, لیکن رزق جو ہے وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے. اس کا یہ یقین ہے کہ رزق دینے والی کوئی اور ذات ہے. وہ یہ مانتا ہے کہ نافع اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ دھاگا بھی نفع دیتا ہے, یہ تعویذ بھی نفع دیتا ہے,
یہ جو ہے وہ چھلا بھی نفع دیتا ہے، یہ تعویذ بھی نفع دیتا ہے، یہ کپڑا نفع دیتا ہے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کو نافع ماننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں کسی غیر کو دے دینا۔ اسی طرح ضار اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ نفع اور نقصان دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ صفت کسی اور میں ماننا، کسی چیز سے ڈرنا کہ یہ نقصان دے گی، تو ایسا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ یا اسماء میں الحاد ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کی معرفت حاصل کریں، ان کے معانی کو معلوم کریں، اسی طرح ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اور ان کے متعلق جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے ان کی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا یہ شروع ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کا تعارف پیش کیا جائے گا، اس کا معنی کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اس کے متعلق یہ ہمارا یہ کورس ہے، انشاءاللہ ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء کلاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔